بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ قرآن مجید کا سبق ہے، کل ہم نے تلاوت کر دی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجا کہ ان اسر بعبادی انکم متبعون، کہ میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو جن پر فرعون ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، ان کو راتوں رات لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور چلے جاؤ، اور ہوشیاری سے جانا اور ذہن میں رکھنا کہ یہ لوگ جب صبح کو دیکھیں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ کوئی نہیں ہے، سب گھر چھوڑ کر سامان لے کر زیورات لے کر سب جا چکا ہے، تو یہ لوگ پیچھا بھی کریں گے، تو تمہارا تعاقب بھی کیا جائے گا، لیکن تم راتوں رات نکل جاؤ۔ بہرحال یہی ہوا۔ جب صبح کو پتہ چلا تو فرعون نے شہروں میں نقبا کو بھیجا، چپراسیوں کو بھیجا، نمائندوں کو بھیجا کہ جا کر خبر کر دو کہ بنی اسرائیل سب جا چکے ہیں، اس لیے ہمیں ان کا تعاقب کرنا ہے اور تعاقب کے لیے چلنا ہے۔ اور جبکہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، کہ یہ لوگ تو بہت تھوڑی سی تعداد میں ہیں اور معمولی قسم کے لوگ ہیں، نہتے لوگ ہیں، اور یہ چلے گئے، ہمیں اس کے تعاقب میں کسی طرح کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، اور یقیناً ان لوگوں نے ہم کو غصہ بھی دلایا ہے کہ ہمارے زیورات بھی لے کر چلے گئے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور ہمیں ان سے خطرہ بھی ہے، لہذا ہم لوگ ان کا تعاقب کریں گے اور جا کر ان کو پکڑیں گے۔ لہذا فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو باغات سے اور چشموں سے نکال دیا، سارے کے سارے فرعون اور فرعون کے ساری افواج اپنے گھر سے نکلے، اپنے باغات اور چشموں کو چھوڑ کر۔ انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمیں دوبارہ لوٹنا نہیں ہوگا، واپسی نصیب نہیں ہوگی، تم نکلے۔ اور کنوز و مقام کریم، اپنے خزانوں کو اور عمدہ عمدہ مکانوں کو چھوڑ کر نکلے۔ فرمایا کذالک وأورثناها بنی اسرائیل، اسی طرح ہم نے اس کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو، یعنی عمدہ مکانات اور اچھے محلات اور باغات اور چشموں کا ہم نے بنی اسرائیل کو مالک بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پھر ان لوگوں نے ان کا پیروی کی، ان کی پیروی کی، یعنی ان کا پیچھا کیا، ان کا تعاقب کیا، اور چلتے چلتے صبح کے وقت میں، سورج نکلنے کے وقت میں وہ لوگ آمنے سامنے ہو گئے، قریب ہو گئے، دکھنے لگے کہ یہ ہے۔ اب بنی اسرائیل کچھ ہی آگے ہیں اور فرعونی کچھ پیچھے ہیں، اب پکڑ لیں گے انہیں۔ دونوں جماعتوں نے جب دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہا، ان کے ساتھیوں نے، کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم لوگ تو پکڑ لیے جائیں گے، یہ سامنے آ گئے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائیں گے اور ان کی گرفت میں ہم نہیں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم راستہ دے دیں گے، تو اس لیے پتہ تھا کہ دریا میں راستہ ہوگا اور ہم نکل جائیں گے۔ قال کلا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے وثوق کے ساتھ کہا کلا، ہرگز نہیں، یعنی وہ ہمیں کسی بھی حال میں نہیں پکڑ سکتے۔ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، اس لیے مجھے نہیں پکڑ سکتے، ان قریب وہ مجھے راستہ بتا دیں گے، مجھے راستہ دے دیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی، ان کے دل میں بات ڈالی کہ موسیٰ، تم اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو اور اس کی وجہ سے تمہیں راستہ مل جائے گا، سمندر راستہ دے دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم،
عصا کے مارتے ہی دریا پھٹ گیا اور راستہ دے دیا، خشک راستہ ہو گیا۔ وکان کل فرقن، ہر جماعت کے لیے ایک بڑا بچا یعنی راستہ بن گیا، اور ایسا راستہ چاہیے، پانی تھا کافی تو پہاڑ جیسا راستہ تھا۔ وازلفنا ثم الآخرین، پھر ہم نے پہنچا دیا دوسری جماعت کو بھی، یعنی یہ لوگ پار ہو گئے، اب پیچھے سے فرعون اور اس کے ساتھی جتنے آ رہے تھے وہ لوگ بھی اتنے پہنچ گئے دریا تک، اور بغیر کسی انتظار کے تیزی سے وہ لوگ بھی ان راستوں میں گھسے، اور سوچا تعاقب کریں گے۔ جب فرعون اور اس کے سارے فوج اور اس کے سارے لوگ دریا میں داخل ہوئے، دریا مل گیا، پانی مل گیا، سارے کے سارے غرقیاب ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے سب کو نجات دے دیا، لیکن دوسری جماعتوں کو ہم نے ڈبو دیا، دوسری جماعت کو۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس میں نشانیاں ہیں اور ان کے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، یقیناً آپ کا پروردگار وہ زبردست ہے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور آپ ان کے سامنے تلاوت کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی، بتائیے، خبر کیجئے، انہیں سنائیے ابراہیم کا واقعہ۔ کیا ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اور اپنے والد سے کہا ما تعبدون، تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، فنظل لها عاکفین، اور ہم اسی پر جمے بیٹھے، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اسی پر مضبوطی سے جمے بیٹھے ہیں، یعنی بتوں کی عبادت پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا وہ لوگ سنتے ہیں تمہاری بات کو جب تم ان کو پکارتے ہو؟ جب نہیں سنتے ہیں تو پھر تم کیوں پکارتے ہو ان کو؟ او ینفعونکم او یضرون، یا یہ بت تم لوگوں کو نفع دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ نفع و نقصان کچھ بھی نہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ان لوگوں نے کہا کہ یہ نفع نہیں دیتے، نقصان نہیں پہنچاتے، یہ سنتے نہیں، یہ سب بات صحیح ہے اپنی جگہ، مگر بل وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادوں کو زمانے سے یہی کرتے ہوئے پایا ہے، اسی لیے ہم لوگ بھی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا بھلا دیکھتے ہو جن کو تم پوج رہے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد جو پرانے زمانے سے ان کی عبادت کرتے آئے ہیں تو وہ تمہارے وہ دشمن ہیں میرے، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سوائے رب العالمین کے، وَالَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، اور رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے ہدایت دیتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، الذی یطعمنی ویسقین، اللہ کی ذات وہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے، بھوک لگتی ہے تو، پیاس لگتی ہے تو پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا، اللہ کی ذات ہی ہے جو شفا دیتا۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو مجھے موت بھی دیتی ہے اور وہی ہے جو مجھے حیات بھی عطا کرتی ہے، وہی مارنے والی، وہی جلانے والی ذات ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس کی میں امید کرتا ہوں، مجھے یہ بھی امید ہے کہ میرا اللہ مجھے قیامت کے دن بخش دے گا۔ اور پھر اللہ سے آگے دعا کرتے ہیں رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ ہمارے پروردگار مجھے حکمت عطا کیجیے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوں کے ساتھ شامل کر دیجیے۔ یہ دعا بھی یہاں سے شروع کی اللہ سے، اور یہ بھی دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، مجھے سچی زبان عطا کیجیے، یعنی میرا سچا تذکرہ بعد کے لوگوں میں کر دیجیے۔
کہ میرے چلے جانے کے بعد کے لوگوں میں میرا ذکر خیر ہو، میرا ذکر خیر ہو، تاکہ لوگ ذکر خیر کریں تو میری راہ پر دوسرے لوگ چلیں اور اس کا ثواب پھر مجھے بھی ملے۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت نعیم کے وارثین میں سے بنائیے، جنت کے وارثین میں سے مجھے جنت عطا فرمائیے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، میرے والد کو بخش دیجئے اس لیے کہ وہ راستہ بھٹکے ہوئے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا مت کیجیے اس دن جس دن وہ لوگ سب اٹھائے جائیں گے، سارے لوگ دوبارہ جب اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا مت کیجیے۔ مراد قیامت کا دن ہے، اور فرمایا کہ اس دن کا حال یہ ہوگا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ کوئی مال نفع دے گا نہ اولاد، نہ مال نفع دے گا نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے وہی چیز کام آنے والی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت اور متقیوں کے لیے قریب لائی جائیں گی، جنت کو متقیوں کے قریب لائی جائیں گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم کو گمراہوں کے سامنے کر دیا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگ کہاں کن کی عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں آج یا نہیں کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ان گمراہوں کو بھی اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اور ابلیس کے تمام لشکر کو، تمام لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہاں وہ لوگ آپس میں جھگڑتے رہیں گے۔ وہ کہیں گے میں نے تمہاری عبادت کی، وہ کہیں گے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا۔ تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، یقیناً ہم لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تم کو برابر کرتے تھے پروردگار عالم کے، اور تم کو ان کا شریک بناتے تھے اور تمہاری بھی عبادت کرتے تھے، ہم بڑی غلطی میں تھے۔ وما ضلنا الا المجرمون، اور ہم کو مجرموں نے، گنہگاروں نے ہمیں بھی گمراہ کیا کہ آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں، آج کوئی دوست نہیں، مخلص دوست نہیں جو ہماری آج سفارش کرے ہمیں بچا سکے۔ کاش ہم کو دنیا میں دوبارہ جانا ہوتا تو مسلمان ہو جاتے۔ یہ ساری باتیں کہیں، ان فی ذلک لآیۃ، ان چیزوں میں بھی نشانیاں ہیں کہ آج دیکھو مجرمین، ظالمین، کفار سب جہنم میں جا رہے ہیں، آج کوئی ان کا مددگار نہیں، کوئی ان کو عذاب سے بچانے والا، اور ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ اور یقیناً آپ کا پروردگار وہ زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ترجمہ دیکھ لیں، اور ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر جائیے۔ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، یقیناً آپ لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پھر فرعون نے شہروں میں نقبا کو بھیج دیا۔ یقیناً یہ لوگ ایک چھوٹی سی جماعت ہیں، اور ان لوگوں نے ہمیں غصہ بھی دلایا ہے، اور یقیناً ہم لوگ ان سے خطرے میں ہیں۔ پھر ہم نے نکالا ان کو باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور عمدہ مکانات سے، اس طرح، اور ہم نے وارث کیا اس کا بنی اسرائیل کو۔ پھر وہ لوگ ان کے پیچھے ہوئے سورج کے نکلنے کے وقت۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پکڑ لیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ دے گا
ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ مارو اپنے عصا سے سمندر پر، لہٰذا پھٹ گیا، اور ہر ایک راستہ بڑے پہاڑ کی طرح تھا، اور ہم نے قریب پہنچا دیا دوسرے لوگوں کو بھی وہیں، اور ہم نے نجات دیا موسیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے سب کو، پھر ہم نے ڈبو دیا دوسرے لوگوں کو۔ یقیناً اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کا پروردگار وہ زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ سنا دیجئے ان لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، فنظل لها عاکفین، اور ہم اسی کی عبادت پر جمے رہتے ہیں۔ کہا کیا وہ لوگ سنتے ہیں تمہاری بات کو جب تم پکارتے ہو، یا وہ لوگ نفع دیتے ہیں تم کو یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں، بلکہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے۔ کہا تمہارا کیا خیال ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے کے آباء و اجداد؟ یقیناً وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، جس نے مجھ کو پیدا کیا، وہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں، اور وہ ذات وہ ہے جو مجھے کھلاتے اور پلاتے ہیں، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتے ہیں، اور وہ ذات وہ ہے جو مجھے مارتی ہے اور جلاتی ہے، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے میرے گناہوں کو بخش دیں گے قیامت کے دن۔ اے ہمارے پروردگار عطا کیجئے مجھے حکمت اور شامل کیجئے مجھ کو نیکوں میں، اور رکھیے میرا تذکرہ اچھا بعد کے لوگوں میں، اور بنائیے میرے لیے جنت، اور بنائیے مجھ کو جنت کے وارثین میں، اور بخش دیجئے میرے والد کو اس لیے کہ وہ گمراہ لوگوں میں سے تھے، اور مجھے رسوا نہ کیجئے جس دن وہ لوگ سب اٹھائے جائیں گے دوبارہ، جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا نہ اولاد، مگر جو اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کر آئے، اور جنت کو قریب لایا جائے گا متقیوں کے، اور جہنم کو ظاہر کیا جائے گا گمراہوں کے لیے، اور کہا جائے گا ان سے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی تم لوگ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ؟ کیا کچھ مدد کرتے ہیں تمہاری یا بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر اوندھے ڈالیں اس میں ان کو اور سب بے راہوں کو، اور ابلیس کے لشکر کو سبوں کو۔ کہیں گے جب وہ وہاں باہم جھگڑنے لگیں قسم اللہ کی ہم صریح غلطی میں تھے، جب ہم تم کو برابر کرتے تھے رب العالمین کے، اور ہم کو گمراہ نہیں کیا مگر گنہگاروں نے۔ ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے، ہمارا کوئی مخلص دوست نہیں ہے، کاش ہم کو دوبارہ جانا ہوتا دنیا میں تو مومنین میں سے ہوتے۔ یقیناً اس میں نشانی ہے اور بہت سے لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کا پروردگار وہ زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بس